الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین اور حضرات، جناب احمد جاوید صاحب اور نوجوانوں اور بزرگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مجلس میں تشریف لانے کا۔ چند لمحے ہم جناب احمد جاوید صاحب سے سنیں گے کہ 21ویں صدی جسے ہم علم کا اور سائنس کا اور ٹیکنالوجی اور ترقی کا صدی کہتے ہیں، اور بلا شبہ بہت زیادہ تہذیبی اور معاشرتی تبدیلیاں آئی ہے اور مسلسل تغیر پذیر، ویسے ثبات اور تغیر یا تبدیلیاں جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے۔ اس تبدیلی میں، اس تغیر میں، اس ثبات میں ہمارا حصہ کیا ہے بطور مسلم امت، بطور مشرق، چاہے ہم بر صغیر کہیں، افغانستان کہیں، ایران اور ترکی، وسط ایشیا، یہ وہ خطہ ہے کہ جس کا تاریخ بھی رہا ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور خود علامہ نے اسے بنیادی طور پہ ایڈریس بھی کیا ہے، اور علامہ کا فکر اور تصورات جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ یہ جو میں نے نام لیے ممالک میں ہے، اور بہت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آج بھی لوگ لکھتے بھی ہیں، افکار اور تصورات پہ بات بھی کرتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہمیں چیلنجز درپیش ہے، بلا شبہ قرآن ایک بنیادی سورس ہے، وہی الہی کا مستند اور آخری، اس کو آج کی زبان میں ہم کیسے سمجھیں، اور آج کے جو چیلنجز ہے، مسائل اور مشکلات ہے قرآن سے، وہ کیسے اخذ کریں۔ تو میں اپنی بات طویل نہیں کروں گا۔ جناب احمد جاوید صاحب پاکستان کی سطح پہ ایک نامور دانشور ہے، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور بہت خوب ایک پوسٹ مارٹم جسے ہم کہتے ہیں، محاکمہ آج کے چیلنجز کا۔ ہماری درخواست ہوگی، خواہش ہوگی کہ علامہ کے فکر کو قریب ترین میں جو سائنسی تصورات ہے، جدید جو معاشرتی چیلنجز ہے یا نظریاتی جو افکار آئے ہیں پچھلے 100 سالوں میں، اسے ڈاکٹر رفیع الدین نے ایڈریس کیا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر رفیع الدین کا جو حق ہے اس معاشرے میں کہ وہ جس طرح متعارف ہونا چاہیے مدارس میں، تعلیمی اداروں میں، افکار اور نظریات کی دنیا میں، اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے موضوع کو انہی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر نوجوانوں کے پاس، خواتین کے پاس، علماء اور محققین کے پاس ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی لکھا ہوا سرمایہ آئے گا، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں نا، حکمت اقبال ان کی ایک بہت معروف کتاب ہے، اور اس وقت اتھارٹی ہے علامہ کے فکر کی تشریح کے لیے۔ قرآن علم جدید جو ہے وہ خود اس کے ایک بہت بنیادی جو نظریات کا وہ ہے، اس کی تشریح ہے، اور ایک فریم ورک انہوں نے تجویز کیا ہے۔ جب تک عقلی اور حکیماتی جو ہے وہ نظام ہم قرآن حکیم سے اخذ کر کے تشریح نہیں کریں گے تو مغربی علوم کا علمی جواب نہیں دے پائیں گے۔ ویسے ظاہر ہے فتویٰ کی زبان میں یا مخالفت کی زبان میں وہ ایک الگ بات ہے، اور آئیڈیالوجی آف دا فیوچر تو ہے بنیادی طور پہ اسی حوالے سے کہ اسلام یا انسانیت کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے گفتگو بھی آئے گی، اور اس گفتگو کے انجام میں سوالات کا بھی ایک بڑا بھرپور غبار انشاءاللہ ہوگا۔ مجلس فکر و دانش جناب اقبال صلاح الدین صاحب کا بھی خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ادارے کا، ٹیم کا بھی، دبستان اقبال۔ جب بھی ہم لاہور میں ان سے درخواست کرتے ہیں تو شفقت سے ہمیں موقع بھی دیتے ہیں، اور اس طرح نوجوانوں کو، مرد اور خواتین کو جمع کرنے کا ایک موقع بھی میسر آتا ہے۔ تو علامہ صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے نماز بھی ہم پڑھیں گے، اور تسلی سے چاہے وہ 2 سیشن بھی گفتگو ہو سکے پوری، اور سوالات بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج زیادہ گفتگو ڈاکٹر رفیع الدین صاحبی پہ کریں گے اقبال کے حوالے سے، اور اقبال کا حوالہ ظاہر ہے کہ کیونکہ انہیں سمجھنے کا واحد حوالہ اقبال ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری فکری سرگرمیاں اور اپنے سارے علمی منصوبے جو ہیں وہ اقبال کے ورلڈ ویو کو
ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے چیلنجز کے آگے ہماری پناہ گاہ کی صورت میں تعمیر کرتے رہنے کے لیے کیے تھے۔ تو میری رائے میں اقبال کی فکری روایت کے جو کامل اور صادق وارث ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہیں۔ یعنی ڈاکٹر رفیع الدین اگر متوجہ نہ ہوتے تو اقبال کا کام اپنی کلیت کے ساتھ اور اس کام کا جو نصب العین ہے اس نصب العین کی روشنی میں غائب ہو جاتا۔ تو یہ مطلب اقبال اسٹڈیز ہی میں نہیں بلکہ یہ کہ اقبال کے ورلڈ ویو کو قابل عمل اور لائق تسلیم حالت میں رکھنے کا جو کام ڈاکٹر رفیع الدین نے کیا ہے وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ اور اس کا سبب ایک ہے، مطلب ان کے یہاں جو اقبالی فکر اپنی جامعیت کے ساتھ اور حالات بدلتے ہوئے حالات میں بھی اپنی مرکزیت قائم رکھتی ہوئی جس طرح نظر آتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزوں پر یعنی دو ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوں۔ تو جیسے علامہ کا ایک تھیسس ہے جو بہت بنیادی تھیسس ہے، وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ نے قرآن سے دوری اختیار کی اور قرآن کو جس طرح کے تعلیم و تعلم کے چینل میں ڈال کے پڑھا گیا وہ مراد قرآنی تک پہنچا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ یا تو کتاب وجود ہے جو آپ کو فکر کی تربیت سے زیادہ آپ کے اندر ایک جذبہ وجود پیدا کرتی ہے، ایک پیشن آف آئی ایمنیس پیدا کرتی ہے، جس کی روشنی میں ذہن بڑے بڑے کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ دل میں بڑا جذبہ نہ ہو تو دماغ کی کارکردگی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دماغ انہی موضوعات پر زیادہ چابک دستی، سنجیدگی اور استقامت سے کام کرتا ہے جو آپ کے دل کے لیے بھی مقصود ہوں۔ تو یہ نقطہ جو اقبال نے پیدا کیا اور غالباً یہ ہماری تاریخی روایت میں پہلی بار سامنے آیا کہ قرآن سے پیشن لینے کی بجائے قرآن کو اپنے گیون علم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش قرآن سے ہمیشہ دور رکھے گی، قرآن سے ہمیشہ غیر متاثر رکھے گی، اور قرآن جو شعور پیدا کرتا ہے اس کی ساخت سے ہمیشہ ناواقف رکھے گی۔ یعنی قرآن اللہ سے تعلق کا وہ شعور پیدا کرتا ہے جو مطلب قلب میں حال کی صورت میں زیادہ شدید ہے، ذہن میں خیال کی فارم میں بدلتا رہتا ہے۔ یعنی حال کے طور پر وہ مستقل ہے، خیال کے طور پہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کو یہ ایک بہت بنیادی نقطہ تھا جس کو کیونکہ جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی جو اس کام کو آگے بڑھا سکتے تھے وہ بھی قرآن سے دور تھے، وہ بھی قرآن کو سند ماننے سے گریزاں تھے۔ تو اس کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اٹھایا اور اقبال کی اس شکایت کے پیچھے جو دلائل تھے وہ بھی تفصیل سے فراہم کیے، اور اقبال نے جن نقصانات کو گنوایا تھا ان نقصانات کی فہرست میں 10 گنا اضافہ کر دیا۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اقبال کے بنائے ہوئے پیراڈائم میں
قرآن کو تفصیل کے ساتھ دیکھا، یعنی اقبال کی قرآن خوانی کی روایت کو، قرآن فہمی کی روایت کو، جس کو وہ خود تفصیل نہ دے سکے اپنی مہلت حیات کم ہونے کی وجہ سے، وہ کام رفیع الدین صاحب نے ان کے ایک بہت مستند وارث کی حیثیت سے انجام دیا۔ یہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کا ایک جو ہے امتیاز وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اقبال کا تصور قرآن فہمی کیا ہے اگر ڈاکٹر رفیع الدین نہ آتے۔ ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے، ان سے پہلے کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی فکر اقبال کے مطالعے کی روایت میں، کہ انہوں نے کہا کہ اقبال کے تمام افکار، علامہ کی تمام تھیوریز، چاہے ان کی نوعیت فلسفیانہ ہو، اخلاقی ہو، جمالیاتی ہو، تاریخی ہو، ان سب میں ایک ایسنس مشترک ہے۔ یہ جسم کے طور پہ 10 ہیں لیکن ان کی روح ایک ہے، اور وہ روح ہے خودی۔ خودی علامہ کے تمام افکار کی روح واحد ہے، اس کی پیدائش، تمام افکار کی پیدائش ان کے تصور خودی سے ہوئی ہے، اور تمام افکار کا مقصود یہ ہے کہ وہ شعور میں وہ کمال پیدا کر دیں جو وجود میں رکھے ہوئے جوہر خودی سے خود کو ہم آہنگ کر لے۔ تو یہ وہ نکتہ ہے، اور اقبال نے، کیونکہ اقبال کو بہت زیادہ باتیں کرنی تھیں نا، تو وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی ہر تھیوری پر کوئی پورا مقالہ لکھتے، تو وہ باتیں کہیں کہیں اشاروں کی شکل میں ہیں۔ تو ان اشاروں کو میرے خیال میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا، اور اقبال کی فکر میں جو ایک پیشن کا آتش فشاں ہے، ان کا ہر خیال کتابی نہیں ہے، ان کا خیال ایسا ہے کہ وہ ذہنی سے زیادہ وجودی حیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس نقطے کو جس شخص نے پایا اور اس کو عمل میں لا کے دکھا دیا، مطلب اس کو ویریفائیبلٹی دے دی، وہ جو ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ہیں۔ تیسرا، اقبال کا تصور تاریخ، کہ علامہ کے یہاں سبھی جانتے ہیں کہ علامہ کا ایک نظریہ ہے، بہت مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں کہ وہ تغیر اور ثبات کا انٹریکشن، یعنی ثبات فی التغیر۔ تو اس پہ انہوں نے مطلب فلسفیانہ لحن میں زیادہ کام کیا ہے، لیکن شاعری میں بھی اس میں بہت کچھ کہا ہے۔ تو یہ جو علامہ کا تصور ہے پرماننس ان چینج، یہ تصور تاریخ ہے۔ اگر ہم لوگ اتنے نالائق نہ ہوتے اور اتنے ناقدری کے مریض نہ ہوتے تو ہم اس پر ایک پورا تصور تاریخ بلڈ کر سکتے ہیں، کہ تاریخ نام ہے تغیر کی اس رو کا جس کا سوتا ثبات سے پھوٹتا ہے۔ تو یہ ایک پورا تصور تاریخ ہے، اور ماڈرن تھیوریز آف ہسٹری کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ اعتماد سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اقبال کے علاوہ جو تصورات تاریخ موجود ہیں ان میں انسان کی حیثیت مجبور محض کی سی ہے، وہ چاہے کارل مارکس کا تصور تاریخ ہو، چاہے مانہائم کا، چاہے جہاں جہاں بھی آپ گھومیں، وہاں تاریخ جیسے ایک بہت ٹرانسینڈنٹ آرڈر کی طرح ہے، کوئی عجیب سا قانون ہے
جس کی ہم سب کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو اقبال نے اس میں انسان کے مجبور ہونے کے پہلو کو پہلی مرتبہ نکال کر دکھایا قرآن کی روشنی میں۔ وہ یہ کہ نہیں، تاریخ کے ہر عمل میں ہیومن ایجنسی فیصلہ کن حالت میں شامل رہے گی۔ جیسے جیسے میں اپنے انسان ہونے کی ذمہ داریوں کو، اپنے نسب العین سے بے وفائی کرنے کی عادت کو اپناؤں گا، تب جا کے تاریخ مجھے اپنے جبر کا شکار بنائے گی۔ لیکن کیونکہ میرا نسب العین اور خود میں یہ تاریخ سے ٹرانسینڈنس کی نسبت رکھتے ہیں، آدمی تاریخ سے بالا تر ہے، تو آدمی کا مقصود بھی تاریخ سے بالا تر ہے۔ تو یہ اس ریئلائزیشن میں رہتے ہوئے ہم تاریخ پر غالب آ سکنے کا ایک ٹھوس امکان نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس امکانات کی ایک لائن پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی تاریخ تغیر اگر ہمارے عقیدہ ثبات، ہمارے نظریہ ثبات پر ایفیکٹ کرنے لگے، اسے کمزور کرنے لگے، تو انسان کے پاس یہ صلاحیت اور یہ طاقت ایک اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ آئیڈیا آف پرماننس کو ویو آف چینج میں رکھتے ہوئے بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ وہ ویو آف چینج کو آئیڈیا آف پرماننس کے لیے ڈسٹرکٹیو اور تخریبی نہیں رکھتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اسی میں کہ تغیرات تاریخی، تغیر کا مفہوم تہذیبی علوم میں بھی اور یعنی سماجی علوم میں بھی اور کیا نام ہے فلسفیانہ علوم میں بھی تغیر میں منفی پن غالب ہے۔ یعنی جیسے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ تغیر کا مطلب ہے اچھے سے برا ہونا، ٹھیک سے غلط ہونا، خوشحال سے بدحال ہونا۔ اقبال اس پہلو سے ایک سوشل تھیوری جو نفسیاتی ساخت بھی رکھتی ہے، وہ یہ دیتے ہیں کہ نہیں، تغیر ثبات کے لیے ثبات کا اپوزٹ نہیں ہے، تغیر ثبات کی ضرورت ہے، تغیر ثبات سے پیدا ہوتا ہے اور اس اسٹرکچر کو، ثبات کے اس اسٹرکچر کو ٹیسٹ کرواتا رہتا ہے۔ یعنی میں جس ثبات پہ اپنی خودی کو یا اپنے بنیادی آئیڈیاز کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہوں، تو تغیرات تاریخ جو ہیں وہ آ کے گویا مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں ان کو چیک کرتا رہوں اور ان میں اگر کوئی رینوویشن کی ضرورت ہے تو وہ انجام دوں۔ تو یہ بھی وہ آئیڈیالوجی آف دا فیوچر اگر آپ پڑھیں تو اقبال کا یہ نقطہ اس کتاب کی پیدائش کا سبب ہے کہ تغیر ثبات کی ڈائریکشن میں رکھو تو ٹھیک ہے اور نہ رکھو تو پھر وہ تغیر تخریبی ہے۔ تو چوتھا یہ، اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کر کے دکھا دیا کہ قرآن کو اقبال کے وجدان ہدایت کو وسیلہ بنائے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نا، ایک ایسی روایت میں جہاں قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کی تفسیروں کے انبار ہیں، اس میں
اس دعوے کو نہ صرف یہ کہ پیش کرنا بلکہ اس کو قابل قبول بھی بنانا، بشرطے کہ ہم قرآن سے کوئی چلو رسمی اور اعتقادی تعلق بھی رکھتے ہوں۔ تو ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس پہ ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 چیزوں کو اقبال کے بنائے ہوئے روزنوہی سے پوری طرح یا ٹھیک طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ہے کہ خدا کیا ہے، اس سوال کا جواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ اقبال کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یعنی جدید دنیا کا یہ ہے، 3 بیسک سوالات ہیں نا، خدا کیا ہے، تو خدا کیا ہے کا مذہبی جواب ناکافی ہے، بلکہ بعض مرتبہ جو ہے وہ انکار کو آسان بناتا ہے۔ تو وہ جواب اگر لینا ہے جدید آدمی کو تو اقبال کی طرف جانا ہے۔ پھر یہ کہ کائنات کیا ہے، تو یہ جواب بھی اگر آپ کو لینا ہے تو اقبال کی طرف جانا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حسن کیا ہے، جمال کیا ہے، پریزنس کیا ہے، یہ جواب بھی آپ کو اقبال کے علاوہ جہاں سے بھی ملے گا ٹوٹا پھوٹا اور ناقابل اعتبار ہوگا، یعنی جدید روایت میں۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے حق کیا ہے، خیر کیا ہے، قرآن کیا ہے، بندگی کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ سارے جو تقدیری سوالات ہیں، جو انسانی ذہن کی آفاقی عادتیں ہیں، ان کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جو جواب بھی اب تک دیا گیا ہے وہ دیا گیا فلسفے میں یا نفسیات میں ہر جواب ناقص ہے۔ اس کا اگر مکمل اور آپس میں مربوط جواب کہیں مل سکتا ہے تو وہ فکر اقبال اور شعر اقبال میں مل سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب یہ اب کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے کیا ہیں، اس معاشرے کے بانی ہیں جہاں کارخانہ لگا لو تو فخر محسوس ہوتا ہے، اور کوئی ہمارا آدمی کو بڑی بات کہہ دے تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرتے۔ مطلب جب تک الیکشن نہیں جیتیں گے آپ کی عزت نہیں ہوگی، تنہا آدمی کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ کی زندگی میں معنی پیدا کرنے کی ہر کاوش جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بے معنی ہے۔ تو اس میں اب آپ کیا کریں مطلب اس میں اب چیونٹیوں کو آپ ہمالیہ کا سائز بتاتے رہیے، مطلب اس کا ذہن اس بلندی کے لیے بنا ہی نہیں ہے، وہ کیا کہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اتنا اونچا ہونے میں کوئی نقص نکال دے۔ تو ہم لوگ اب اس طرف بھی آ گئے ہیں کہ ہر اونچی چیز سے دشمنی پیدا کر لی ہے، ہر گھٹیا چیز سے تعلق مضبوط کر لیا۔ تو خیر، تو کاش ہم لوگ کسی قابل ہوتے، کاش ہم لوگ ناقدری کے مریض نہ ہوتے، تو آج اقبال کی روایت ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے بنائے ہوئے راستے پر اس روایت کا جو انجن ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن اتنے بڑے جیسے رفیع الدین صاحب خود کہتے تھے کہ بھئی اقبال کو تو سب بھول گئے، انہی کے زمانے میں یہ مسائل تھے۔ تو کسی نے کہا کہ اقبال کو بھول گئے، اب آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی رسپانس نظر نہیں آتا۔ یہ سن 50s کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اقبال تو بڑی بات ہے، اب رفیع الدین کو بھی لوگ بھول جائیں گے اور رفیع الدین جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہیں انہوں نے ہاں، تو وہ صحیح بات ہے، رفیع الدین جیسا بھی کوئی نہیں آیا۔ تو اب جیسے ہم اس بات کو سمیٹ کر، کیونکہ بہت تفصیل میں جانا جو ہے نا
وہ لوگوں کو سونے کے لیے بستر فراہم کرنا ہے، تو وہ نہیں کرتے. تو اس میں اصولی طور پہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ اقبال نے جیسے شعور کے اور تاریخ کے سمندر میں بہت سے جزیرے بنائے تھے، اس سمندر پر چلنے والی کشتیوں کو روشنی دکھانے کے لیے بہت سے لائٹ ہاؤسز بنائے تھے، لیکن وہ جزیرے تھے. تو اس میں ہر جزیرہ اس قابل تھا جس میں ایک انسان اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھنے والا انسان یا معاشرہ پوری زندگی گزار سکتا تھا. اس بات کو مطلب سمجھیں کہ ان کا جز بھی جو تھا فکر اقبال میں، جو جزوی افکار بھی ہیں، وہ شعور انسانی کی پوری کفالت کر سکتے ہیں. چاہے آپ کو دوسرے جزیرے کا پتہ نہ ہو، انڈونیشیا کبھی جائیں آپ تو وہاں آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو دوسرے جزیرے کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جزیرے کے جتنے بھی فوائد ہو سکتے ہیں سمندر کے بیچ میں وہ انہیں حاصل ہیں، اور دوسروں کو دوسری طرح کے فوائد حاصل ہیں. تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے جو انتہائی دیندار اور روایتی آدمی تھے، مطلب صوفی آدمی تھے، روایتی دینداری تھی ان کی بالکل، انہوں نے آ کے ان جزیروں کے بیچ میں وہ کیا نام ہے پل بنا دیا، کنیکٹ کر دیا سب جزیروں کو. یہی کام اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم ان سے اس پہلو سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہو جائیں تو ہم بہت ہی اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فکر اقبال کو اس کے کلی تنوع میں دیکھا ہے. کلی تنوع سمجھیں، یا کوئی ایک آدمی بتا دے کلی تنوع کیا ہوتا ہے. تو اچھا نہیں، خواتین کی طرف نہیں، خواتین کی ذمہ داری تھوڑی کہ وہ بتائیں کلی تنوع کیا ہوتے ہیں. تو کلی تنوع جو ہے کہ وحدت، کثرت فی الوحدت، وحدت ہے، وحدت فکر ہے، اور اس وہ وحدت فکر میں افکار کا تنوع ہے، اور وہ تنوع اس نوعیت کا ہے کہ ہم اگر اس تنوع کے دائرے وحدت کو نہ بھی پا سکیں، ہم سمندر کی گہرائیاں اور سائز نہ بھی ناپ سکیں، تو اس میں بنا ہوا جو جزیرہ بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، ہم اس میں اپنی زندگی پوری تسکین، اخلاقی طمانینت اور فکری اعتماد اور سب چیزوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. تو یہ جو کلی تنوع اقبال آپ دیکھیں نا، کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں تو اقبال کے ہر تصور عنوان بنا لیں کہ خودی، بے خودی، اطاعت، محبت، عشق، جنوں، عقل، علم، ایک لائن ہے نا. تو اس میں جو بھی آپ کے حصے میں آئے وہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ صفت کس کے فکر میں ہے؟ مطلب ہماری جو روایت ہے اس میں یہ کل آدمی کو ایک جز سے پروان چڑھانے والی فکر کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس فکر کو جو ہم ایسوں کی، اس کی وحدت کا دائرہ ہم ایسوں کی گرفت میں کبھی نہ آتا، وہ انہوں نے ہمارے لیے لائق شعور بنا دیا. مطلب اقبال کی فکری کلیت کبھی سامنے نہ آ سکتی اگر ڈاکٹر رفیع الدین نہ آتے. تو اب اقبال پہ کوئی بھی سنجیدہ اور پروڈکٹیو کام، یعنی عملی طور پہ نتیجہ خیز کام ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر رفیع الدین کو وسیلہ بنائے بغیر.
یعنی اب ہم یہ بہت اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ فکر اقبال کو سمجھنا ہو تو ریکنسٹرکشن پڑھنے کے تم قابل نہیں ہو، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو پڑھو۔ یعنی اقبال سے پہلے رفیع الدین صاحب کو اگر پڑھو گے تو وہ فکر اقبال کا ایک کمپریہنسو دیباچہ پڑھ کے اس میں داخل ہو گئے۔ تو مطلب عبد المتین اخندزادہ صاحب مجھے اس لحاظ سے بہت غنیمت لگتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کی روایت کی تہذیبی، سماجی اور ذہنی ترویج کے لیے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو ذریعہ بنایا ہے، اور یہی سب سے محفوظ ذریعہ ہے۔ تو اور دوسرے یہ رفیع الدین صاحب اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ جو کمیشن پہ کام کرنے والے ماہرین اقبالیات ہوتے ہیں، وہ اقبال کا بہت زیادہ نام نہیں لیتے تھے۔ مطلب یہ وہ خود کہتے تھے کہ میں اقبال کا نام تھوڑی پہنچا رہا ہوں، میں اقبال کا کام پہنچا رہا ہوں۔ تو اس میں جیسے قرآن اور علم جدید، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، حتیٰ کہ خود حکمت اقبال میں بھی اقبال کے نام کی گردان کم ہے، اور وہ بس آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ اقبال کی تصویروں کا وہ البم دیکھ رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کتنے بڑے ماہر اقبالیات ہوں، آپ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اقبال شناسی کا آغاز آج ہو رہا ہے، اقبال پہ پی ایچ ڈی کر لینے کے باوجود۔ یہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے استفادہ کرنے کی قابلیت پیدا کریں، کیونکہ رفیع الدین صاحب کوئی وہ مطلب فلسفے کے منتہی، تاریخ کے منتہی، اور جدید علوم کی بناوٹ، جدید علوم کے پروز اینڈ کونس کو جاننے والے اپنے عہد کے سب سے بڑے آدمی تھے۔ مطلب فرق مراتب کے ساتھ وہ اقبال ثانی تھے۔ تو اس پہلو سے مطلب ان کے کام کو آگے بڑھانا، اپریشیٹ کرنا۔ پھر یہ کہ انہوں نے یہ نکال کے دکھا دیا۔ اقبال کا ایک اور وہ ہے، اقبال کا ایک تھیم ہے علم اور وجود، کہ علم اور وجود ایک ہے یا دو چیزیں ہیں۔ مطلب سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں تو میں ایکوریسی نہیں اس وقت کر رہا کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں اس حد تک، کہ یعنی کہ شعور اور میرا وجود۔ شعور کہتے ہیں خودی اگر میرے لیے قابل شناخت ہو جائے تو یہ میرا شعور ہے، اور خودی میرا وجود ہے۔ تو اس پہلو سے کہ خودی اور شعور خودی آئیڈینٹیکل ہیں یا الگ الگ ہیں، یا ان کی نسبت پیڑ اور اس کے سائے کی طرح کی ہے۔ تو اس پر جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے کلام کیا ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں بھی، اور وہ قرآن کا وہ جو نظام، وہ تاریخ کا جو ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان کا خلاصہ ایک میں عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں کہ شعور اور وجود کی پلیٹونک آئیڈینٹی، شعور اور وجود کی دیکارتین ڈویلٹی، ان سب کا کوئی بھی مطلب ہم ان سب یہ سب بے معنی ہیں جب تک ہم قرآن سے اپنے شعور کے مستند ہونے کا لائسنس نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں وہ دنیا اور وہ منطق فراہم کرتا ہے جس پر کھڑے ہو کر ہم کہہ نہیں سکتے بلکہ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کہ شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہیں، یہ ایک ہیں۔
اور ان کا نام الگ الگ ہونے کا سبب یہ ہے کہ شعور میں وجود کامل ہے، وجود میں وجود ناقص ہے۔ اب یہ اللہ جانے سمجھتے ہیں لوگ یا نہیں، بہرحال یہ انہوں نے مطلب وہ ظاہر کیا کہ قرآن کی نرسری میں مطلب تربیت حاصل کیے بغیر، قرآن کے انکیوبیٹر میں خود کو رکھے بغیر ہم علم کو اس کی درست ماہیت اور اس کے لازمی مقصد کے ساتھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے آج کل کی دنیا میں کہ علم کی تشکیل کا عمل قرآن پڑھے بغیر کسی ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو اقبال سنتے کہ میرے کلام سے نکال کے یہ دعویٰ بنایا گیا ہے تو ان کی پیشانی چومتے۔